ہوا ہے جو دہشت گردی کر رہا تھا. ہم نے کلبوشن کو کیوں نہیں ڈپلوائے کیا ہوا؟ وائی آر وی ناٹ یوزنگ دس سائیکولوجیکل آپریشن اگینسٹ دی اینمی؟ وہ بلوچستان میں ہی ہے نا. اس کے بیان روز اس کا نیا انٹرویو چلائے جس میں وہ کہے کہ ہاں میں نے ہزارہ قتل کیے, میں نے بلوچ لبریشن آرمی کو ہیلپ کی, دہشت گردی کی, اور میں ریاست انڈیا کی ریاست جو ہے وہ دہشت گرد ہے. آپ کو بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے. بھارتی وزیر اعظم کے بیان پر دفتر خارجہ کا سخت رد عمل. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نریندر مودی کے ریمارکس گمراہ کن اور یک طرفہ ہیں. جو انڈیا آپ کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ بی ایل اے کے خلاف آپریشنز نہیں کرتے, آپ کم از کم انڈیا کو بیک فٹ پہ تو ڈالیں کہ تم ہو اصل ایلیمنٹ کہ جو ریاست. عدالتی حکم کے باوجود عدالتی کمیشن کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے کا انکشاف. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہفتے کے روز ملاقات کرانے کا حکم دیا تھا. خوشی کا اظہار بھی کیا, اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے چلیں گے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے مودی کا لیکس فریڈمن کے ساتھ پوڈ کاسٹ اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر شیئر کیا. جو تمہیں قتل کر رہا تھا اور سارے دہشت گردی مچا رہا تھا, جس کا الزام تم ریاست پاکستان پر دے رہی ہو. اور ابھی بھی ایگزیکٹلی یہی کلبوشن یادیو ہم نے پکڑ لیا. اس طرح کے 10 انڈین ہینڈلرز اور بھی ہیں جو بلوچستان میں آپریٹ کر رہے ہیں. اور پھر آپ کو انڈیا کو بھی بیک فٹ پہ ڈالنا ہے. بیک فٹ پہ ڈالنے کا مطلب ہے اگر جب انڈیا کا پرائم منسٹر کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کے ہاتھ سے بلوچستان نکل جائے گا, تو پاکستان کا پرائم منسٹر کیوں نہیں کہتا کہ تمہارے ہاتھ سے خالستان نکل جائے گا؟ آپ سکھوں کو بلائیں, کنونشن کریں اسلام آباد میں, انٹرنیشنل سکھ کنونشن کریں پاکستان کے اندر, سکھ ریفرینڈم کرائیں, بتائیں دنیا کو کہ جی ہم سکھوں. جب کینیڈا کر سکتا ہے, آسٹریلیا کر رہا ہے, پوری دنیا میں ہو رہی ہیں, تو پاکستان میں سکھ ریفرینڈم کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ انڈیا کو میسج دیں کہ جی ہم یہاں سکھ ریفرینڈم کرائیں گے اور خالستان کو پوری سپورٹ پاکستان سے ملے گی. بولے کسی کا باپ آپ کا کیا بگاڑ لے گا؟ اپنے خوف ہیں ہمارے اندر. آپ کہیں ہم کشمیری مجاہدین کی فل سپورٹ کریں گے, آزاد کشمیر ول بی دا بیس ایریاز ناؤ. اب ہم فل لانچنگ کریں گے آزاد کشمیر کے اندر, کسی کا باپ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ ہمارے اپنے اندر کے خوف ہیں. بات یہی ہے, جیسے کہا کہ آپ کو جب تک کہ آپ اس جنگ کو دشمن کے اندر لے کے نہیں جائیں گے, بھارت کے اندر لے کے نہیں جائیں گے, یہ بلوچستان اور فرنٹیئر اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں آگ لگاتے رہیں گے آپ کے خلاف. تو ایلیمنٹس آف پاور ریاست کو سارے, ایوری تھنگ از مینیجبل, لیکن ہم کو ایک ایگریسو پاسچر لے کر آنا ہے. ہم بہت زیادہ ڈیفینسو اور پیسیفسٹ اور خوفزدہ ہیں. ابھی بھی جب میری بات ہوتی ہے پاکستانی انٹلیکچوئل سے, تو سٹارٹ ہی وہ اس بات سے کرتے ہیں, آپ کی بات مان لی تو ہم پر FATF لگ جائے گا, تو پابندی لگ جائے گی. بے غیرت لوگ. یہ جو ملک تباہ ہو رہا ہے, ملک ڈوب رہا ہے, اس جنگ کے نتیجے میں جو دشمن نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے, ان کا مطلب ہے کہ آپ کوئی جوابی کارروائی نہ کریں, خاموشی سے زمین پہ لیٹ جائیں تاکہ وہ آپ کو ذبح کر دے, ورنہ آپ پر پابندی لگ جائے گی. مطلب واٹ کائنڈ آف ذلیل لاجک از دس؟ کس قسم کے ذلیل لوگ, بغیرت لوگ ایسی بات کریں گے؟ جو پشتوں کا مقولہ ہے نا, مجھے بار بار یاد آتا ہے, واللہ کہ غریب تو تجھے اللہ نے بنایا, تجھے بغیرت کس نے بنایا ہے؟ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے, واللہ نہ کنجوس ہو سکتا ہے نہ بغیرت ہو سکتا ہے. اگر وہ کنجوس ہے اور وہ بغیرت ہے, سمجھ لو اس میں اسلام اور ایمان نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے. مسلمان ریاست ایٹمی طاقت رکھتی ہو, دنیا کی سب سے مضبوط اسلامی طاقت ہو, اور اس کے بعد یہ کہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے, کوئی طاقت ہی نہیں ہے, ہم تو لیٹ جائیں گے, کیا میں حملہ کر دوں, میں تو پیسیفسٹ ہوں, جس نے کشمیر جہاد کی مدد کی وہ ظلم کرے گا. ایسے ذلیل حکمران ہم پر اس لیے مسلط ہوتے ہیں کہ یہ قوم ان ذلیلوں کو, اس جمہوری راستے کو, اس ناپاک سیاست کو قبول کرتی ہے. یہ آپ کو ذلیل کرتے رہیں گے. آج اگر آپ کو استغفر اللہ پورا پاکستان 44% پاکستان بلوچستان ہے, بدماشی مچائی ہوئی ہے ان ذلیلوں نے. کبھی سڑک کو روک بند کر دیتے ہیں, کبھی اس کو بند کر دیتے ہیں, بسوں سے اتار کے ذبح کر دیتے ہیں, کبھی ٹاور اڑا دیتے ہیں, کبھی یہاں پہ پائپ لائن اکھیڑ دیتے ہیں, کبھی ہمیں ایمبوش کرتے ہیں ہمارے جوانوں کو. درجنوں کے حساب سے ہماری ہر ہفتے شہادتیں آ رہی ہیں. اس قوم کو دھیلے کی پرواہ نہیں ہے, اور ریاست اور حکومت لگتا ہے جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ کیوں نہیں اللہ کا دین نافذ کرتے؟ آپ کیوں نہیں پاکستانی میڈیا پہ وہ سارے غدار جو بلوچستان لبریشن آرمی کو اور دہشت گردوں کو اور اینٹی پاکستان نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان ساروں کو چپ کیوں نہیں کراتے, ان ساروں کو جیلوں میں کیوں نہیں ڈالتے؟ اس لیے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ دنیا کہے گی کہ پاکستان کے اندر کوئی آزادی صحافت کا قانون لگ رہا ہے یا ہماری جمہوریت کو خطرہ ہے. پاکستان میں, دنیا میں کہیں جمہوریت نہیں ہے. پاکستان میں یہ کون سی جمہوریت نافذ کرنا چاہتے؟ کیا امریکہ میں جمہوریت ہے جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے؟ کیا چائنا میں جمہوریت ہے؟ کیا رشیا میں جمہوریت ہے؟ کیا سعودی عرب میں جمہوریت ہے؟ کیا ایران میں جمہوریت ہے؟ پوری دنیا تباہ. کیا اسرائیل میں جمہوریت ہے؟ بدماشی ہے ہر جگہ پوری دنیا میں یار. تو آپ کیوں ڈرتے ہیں بدماشی کرتے ہوئے؟ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے, جو پاکستانی ریاست کے مفاد میں ہے.
تو مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے, باقی جگہوں پہ بھی یہی حال ہے. فرنٹیئر میں آپ دیکھیے دہشت گردوں کے ساتھ جہنم کے کتے کہاں کہاں ان کا دل نہیں چاہا. آگے اب تو پنجاب کی سرحد پار کر کے وہ حملے کر رہے ہیں پنجاب کے اندر, اتنا آگے بڑھ کر نکلا. پنجاب پولیس انوالو ہو گئی ٹی ٹی پی کے ساتھ کیونکہ صوبے سے کراس کر کے وہ اس طرف آ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پوسٹ کرتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹروتھ سوشل سے وہ اپنا اسکرین شاٹ بناتے ہیں اور وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ ڈالتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب لبرل جب جو ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت فیس بک اینڈ ٹویٹر وغیرہ نے مودی صاحب کو ٹرمپ صاحب کو یہاں سے ہٹا دیا تھا. بعد میں جب ایلون مسک پاور میں آئے تو انہوں نے ٹرمپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بحال کر دیا تھا. سو دس ہیپنڈ بیک لانگ اگو. اب ٹروتھ سوشل انہوں نے بنا لیا, اب مودی صاحب نے بھی ٹروتھ سوشل جوائن کر لیا. اب یہ جو ٹروتھ سوشل ہے یہ کوئی اتنا مشہور نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے مشہور ہے, اور انہوں نے یہ 2022 میں لانچ کیا تھا جب جیسے میں نے بتایا کہ فیس بک اور ٹویٹر نے بین کر دیا. آپ کو یاد ہوگا 6 جنوری کے کیپٹل رائٹ ہوئے تو اس پہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ سوچ جو تھی کہ یہ انہوں نے یہ سب کچھ کروایا اور وائلنس کریٹ کرتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. بہرحال اس کا مقصد ظاہری بات ہے ٹروتھ سوشل کا, ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ دس از اے فری اسپیچ پلیٹ فارم ہے اور یہ آلٹرنیٹو ہے فیس بک کا, ٹویٹر کا, یوٹیوب کا, سو آن اینڈ سو فورتھ اس طرح. اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پلیٹ فارم ٹویٹر کی طرح ہی پرفارم کرتا ہے. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مودی صاحب نے بھی اس کو جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے, اور مودی صاحب نے اس کو کب جوائن کیا ہے, جب ٹرمپ نے اس کا جو اپنا جو پوڈ کاسٹ ہے مودی صاحب کا وہ شیئر کیا ہے, اور وہ شیئر کیا ہے اس کے اوپر. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ پوڈ کاسٹ کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے, کل بھی تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی لیکن میں چاہتا ہوں میں ڈیٹیل میں آپ کو آؤٹ لائن بتا دوں گا اس کی, کہ امریکی صدر کا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پوڈ کاسٹ ٹروتھ سوشل پہ شیئر کرنا, اٹ مینس کہ ہی سبسکرائبز, ہی فالوز دا پالیسی. وہ جو ساری کی ساری جو پالیسی ہے نریندر مودی کی اس کو وہ فالو کرتے ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مثال کے طور پہ ٹرمپ کہتا ہے امریکہ فرسٹ آئیڈیالوجی ہے, مودی کہتا ہے جی انڈیا فرسٹ اپروچ ہے میری. تو نریندر مودی کا وہ جو سارے کا سارا ہے اس کو ٹرمپ صاحب کا سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ کرنا ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ایسے نہیں دیکھا جا سکتا. اور یہ آپ کو پتا ہے یہ جو لیکس فریڈمین ہے, ہی از اے کمپیوٹر سائنٹسٹ, انہوں نے مودی صاحب کا انٹرویو کیا, اور جو لیکس فریڈمین ہے اس نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پہ بھی اس کو چڑھایا. وہاں سے پھر جو ہے جو ٹرمپ صاحب نے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ شیئر کیا. سو بیسیکلی اور پھر مودی صاحب نے ٹروتھ سوشل کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا, اب وہ وہاں سے بھی اپنی چیزیں پوسٹ کیا کریں گے. سو مودی صاحب نے بیسیکلی اپنی ساری کی ساری جو لائکنگ ہے اپنے آپ کو اسی انداز سے پیش کیا ہے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے میری بھی وہی پالیسی ہے. اور بھلے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا کوئی بھی چیز ہو, وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو بالکل بھلے ڈوج یہ جو ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی جس کو ایلون مسک جو ہیڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میری بھی جو پالیسی ہے وہ ڈوج والی ہے. تو یہ بیسیکلی اس چیز کو دیکھتے ہوئے جسے وہ کہتے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی پسندیدگی مودی صاحب کے اندر ہے کہ وہ باتیں کرتا ہے جو مجھے پسند ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو ان کی لائن ٹو کرتا ہے, ان کی پالیسی کو فالو کرتا ہے, جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اپروچ کرتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے بیسیکلی یہ ٹروتھ سوشل پہ ہوئی ہے. اور یہ 3 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہے, وہ کوئی چھوٹا پوڈ کاسٹ نہیں, لمبا پوڈ کاسٹ تھا.